بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9 کلاس آپ کی تمام کویسچن جو ہیں 1 بائی 1 کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کی آخری نظم ہے آپ کی کتاب کی، اور جس کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ، اور وہ بھی تقریباً آخری مراحل میں جو ہے وہ شامل ہو رہی ہے، اور آخری اشعار ہیں۔ ہم ایک ایک شعر جو ہے 1 بائی 1 آپ کو ایک ایک شعر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کروا چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو اب ہم لوگ جو ہیں اس کا جو ہے آج شعر نمبر 10 کرنے ہیں۔ ٹوٹل اس کے 12 اشعار ہیں، 12 اشعار ہیں، اور ہم لوگوں نے 10 اشعار آج کمپلیٹ کر لینے ہیں۔ نظم کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ، اور شاعر کا نام ہے دلاور فگار۔ دلاور فگار ایک مزاحیہ شاعری کی وجہ سے مشہور ہیں۔ شروع میں سنجیدہ شاعری کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے کچھ شگفتہ شاعری جب کی تو ان کے دوستوں نے ان کو اسی طرف مائل کر دیا کہ آپ جو ہے سنجیدہ شاعری کی بجائے مزاحیہ شاعری کریں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے تھوڑی سی مزاحیہ شاعری شروع کی، لیکن یہ تنزیہ اور مزاحیہ شاعری ہے۔ لیکن یہ تنزیہ اور مزاحیہ شاعری جو ہے یہ اصلاح معاشرے کے لیے ہے، کہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے، اس میں جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں وہ ان کی تصحیح ہو سکے، اس وجہ سے یہ والے جو اشعار ہیں، یہ والی جو نظمیں ہیں انہوں نے لکھی۔ اسی طرح انہوں نے کرکٹ اور مشاعرہ نظم لکھی ہے۔ کرکٹ اور مشاعرہ جو ہے انہوں نے اس کو اس لیے ملایا ہے کہ کرکٹ اور مشاعرے دونوں جگہ اصول و ضوابط تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہاں پر کرکٹ میں کھلاڑی ہوتے ہیں اور مشاعرے میں جو ہے شاعر ہوتے ہیں، اور دونوں جگہ تقریباً ایک جیسے ہی شائقین موجود ہوتے ہیں، اور دونوں جو کھیل اور مشاعرہ ہے دونوں جگہ ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کہیں پر مشاعرے پر طنز کر دیا ہے اس طریقے سے، اور کہیں پر انہوں نے کرکٹ میچ پر جو ہے وہ طنز کیا ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے ہم لوگوں نے آپ کو تقریباً 9 شعر کروا دیے ہیں۔ آج ہم 10واں شعر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا لاسٹ شعر ہو جائے، سیکنڈ لاسٹ شعر ہو جائے گا۔ 12 ٹوٹل جو ہیں اشعار ہیں، اور شاعر کی کتاب ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے، اس میں سے یہ نظم دی گئی ہے۔ آج ہم لوگ شعر نمبر 10 پڑھیں گے۔ شعر نمبر 10 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہوا کرے اگر سکور اس کا زیرو ہے، یہاں جو شخص پھسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ یہاں سکور کی بات ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ والا مصرع جو ہے میچ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کھلاڑی جو ہیں وہ چوکے چھکے لگانے کے عادی ہوتے ہیں، وہ ہٹ لگا لگا کے اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ اگر اگلے میچ میں وہ زیرو پر بھی آؤٹ ہو جائیں تب بھی ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، کیونکہ ان سے اتنی زیادہ لوگوں کی امیدیں جو ہیں وابستہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو اپنا ہیرو مان چکے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب اگر وہ کسی میچ میں وہ سکور نہیں بھی بناتا اور زیرو پر آؤٹ ہو جاتا ہے تب بھی لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہر کھلاڑی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ کچھ کھلاڑیوں کو جو ہے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن کچھ کھلاڑی جو ہیں جنہوں نے پچھلے کھیل میں اچھی پرفارمنس دی ہو اور چوکے چھکے لگا کے میچ کو جتوایا ہو یا میچ کو کامیابی کی طرف لے جایا گیا ہو، تو ان کھلاڑیوں کو یہ رعایت مل جاتی ہے شائقین کی طرف سے۔ تو یہاں پر اسی جو ہے تناظر میں بات کی گئی ہے، اور دوسرا مصرع لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو شخص پسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ اور تو اسی طرح یہاں مشاعرے کی بات کی ہوئی ہے کہ مشاعرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو پسڈی ہوتے ہیں، زبردستی کی شاعری کرتے ہیں، اور لیکن اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے ان کو پتا ہوتا ہے کون سا شعر جو ہے وہ ہٹ جائے گا، تو وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کا جو ہمارا شعر ہے یہ شعر نمبر 10 ہے، اور نظم نمبر 6 ہے، آخری نظم ہے، 9 کلاس آپ کی کتاب کی آخری نظم ہے، اور کرکٹ اور مشاعرہ اس کا نام ہے، اور شاعر ہیں دلاور فگار۔ دلاور فگار اپنی مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کی وجہ سے کافی مقبول جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اسی لیے انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شعر نمبر 10 ہے، ہوا کرے اگر سکور اس کا زیرو ہے، یہاں جو شخص پسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ کہ یہاں پر جو اگر زیرو پہ بھی وہ آؤٹ ہو جاتا ہے کھلاڑی، تو اس کو جو ہے وہ اتنا مقبول ہو چکا ہوتا ہے عوام میں کہ عوام اس کو معاف کر دیتی ہے، اور یہاں پر بھی جو مشاعرہ ہے اس میں بھی جو لوگ پھڈے ڈالنے والا ہوتا ہے، پسڈی ہوتا ہے،
وہ اکثر جو ہے وہ ہیرو کہلاتا ہے، اور اس کی شاعری کوئی خاص نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ اپنے آپ کو کہہ کر جو ہے ہیرو کہلوا لیتا ہے۔ تو اب ہم لوگ جو ہیں شعر کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلا جو پیراگراف ہوتا ہے یہ شاعر کی جو ہے شاعری کی خصوصیات کے بارے میں ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بات یاد سے ہم بتا دیں کہ یہ سارے نوٹس جو ہیں یہ ہمارے اپنے تیار کردہ ہیں، اس کے اندر ریلیونٹ اشعار بھی دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور بلکہ سارا میٹیریل پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نوٹس ہمارے اپنے تیار کردہ ہیں، کسی بھی گرامر سے جو ہے وہ کاپی نہیں کیے گئے۔ دلاور فگار معروف مزاحیہ شاعر ہیں اور طنز و مزاح میں اب منفرد مقام رکھتے ہیں۔ شگفتہ شاعری کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ان کی شہرت بھارت تک پھیل گئی۔ شعر گوئی کی ہنرمندی اور طنز کا مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سبب تھا۔ ان کی مزاحیہ شاعری کی وجہ سے انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کرکٹ کے کھیل میں کھیلنے والے کھلاڑیوں اور مشاعرے میں موجود شاعروں کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھلاڑی اور شاعر بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جس طرح کرکٹ کے کھیل میں کوئی کھلاڑی آتے ہی اپنے چوکے چھکوں کی وجہ سے ہٹ ہو جاتا ہے اور عوام میں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے، ایسا کھلاڑی جب بھی میدان میں آتا ہے تو تمام شائقین کی امیدوں کا گراف بلندی پر چلا جاتا ہے کہ یہ کھلاڑی تو لازمی میچ کو جتوائے گا، مگر ایسا کھلاڑی کبھی کبھی آتے ہی چوکوں اور چھکوں کے چکروں میں کبھی زیرو پر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ زیرو پر آؤٹ ہوتے ہی لوگوں میں مایوسی تو پھیل جاتی ہے، مگر اس کھلاڑی سے محبت کم نہیں ہوتی کیونکہ وہ کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ نہال اس گلستاں میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ نہال کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچے اس باغوں میں جس طرح آگے بڑھے ہیں، جنہوں نے بھی زندگی میں ترقی کرنی ہے وہ محنت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں کا مطلب ہے انہوں نے ہمیشہ اچھی انداز میں ترقیاں کی ہیں۔ ایسے کھلاڑی کے زیرو پر آؤٹ ہونے پر بھی عوام کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، کیونکہ کرکٹ میں کوئی کھلاڑی ایک بار ہیرو بن جائے تو پھر وہ ہمیشہ ہیرو ہی رہتا ہے۔ تو آج یہ اتنے سال پہلے جب شاعر نے یہ والی نظم لکھی اس وقت بھی کرکٹ کے یہی حالات تھے، آج بھی کرکٹ کے یہی حالات ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ایک محاورہ ہم نے لکھا، جو جیتا وہی سکندر، تو محاورہ جو ہے وہ آپ مارکر کے ساتھ جو ہے درمیان میں خوبصورت سا کر کے لکھیں گے۔ مشاعرے میں بھی اسی طرح بعض اوقات ناقص، گھٹیا اور غیر معیاری وزن اور بحر سے گری ہوئی شاعری بھی مشہور ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں میں ادبی ذوق ختم ہو گیا ہے۔ آج کل لوگ اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں، اسی لیے معیاری اور حکمت و دانش سے بھرے کلام کو لوگ کم اور عامیانہ شاعری کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب یہ اتنے سالوں پہلے جب شاعر نے نظم لکھی تب بھی مشاعروں کی یہی صورتحال تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں جو ٹک ٹاکس وغیرہ پہ جو شاعری آ رہی ہے بہت کافی حد تک اخلاقیات سے گری ہوئی شاعری بھی وہاں پر آتی ہے۔ ادبی شاعری کو لوگ کم پسند کر رہے ہیں اور اس قسم کی شاعری کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ عامیانہ شاعری والے شاعر عوام میں ہیرو بنے بیٹھے ہیں ہوتے ہیں، ان کی فضول غزل پر بھی سب شائقین واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں اچھے مشاعرے عوام کے ادبی ذوق اور شعر فہمی کے رجحان کو بڑھاتے تھے، مگر آج کل کے شاعر عوام کے ذوق کے مطابق شعر کہتے ہیں۔ عوامی ذوق کیونکہ پست ہے اسی لیے شاعری کا معیار بھی پست ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آج کل پیچھے رہنے والے یعنی پھسڈی اور نااہل لوگ ہیرو کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ریلیونٹ جو ہے وہ شعر لکھیں گے ہم۔ ادب نواز تو ہو، کوئی فن شناس تو ہو، ہمیں بھی شہر میں جینے کی کوئی آس تو ہو۔ اس طرح سے جی آپ ہماری نظم کرکٹ اور مشاعرہ جو کہ دلاور فگار نے لکھی ہے اس کے شعر نمبر 10 کی تشریح جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ ایک مزاحیہ اور طنزیہ جو ہے یہ نظم ہے، اسی لیے اس میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی آیت یا حدیث کا حوالہ نہیں ملے گا، کیونکہ آیت اور حدیث کا حوالہ مزاحیہ اور طنزیہ شاعری میں جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں دیا جاتا۔ کوئی کال مل جائے آپ کو تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں،
کوئی محاورہ مل جائے، کوئی ضرب المثل مل جائے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور یا پھر آپ جو ریلیونٹ اشعار ہیں صرف وہی لکھیں گے تو۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جو چیز عام دیکھنے میں آئی ہے، اکثر بچے اسی غزل کا، اسی نظم کا جو شعر ہے وہ اٹھا کر دوسرے تشریح کے اندر ریلیونٹ کے طور پر لکھ دیتے ہیں۔ یہ کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا، اس سے آپ کے مارکس کٹ جائیں گے کبھی بھی۔ اب جیسے دلاور فکار کی کوئی اور نظم آپ لے لیں، کوئی اور نظم کا شعر ریلیونٹ آپ بیچ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہی اسی نظم کا کوئی بھی شعر جو ہے وہ آپ اندر ریلیونٹ کے طور پر بالکل نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ آپ کا تقریباً 10 نمبر کا کویسچن آتا ہے، 3 آپ نے حصہ نظم سے شیئر کرنے ہوتے ہیں، ہر شعر آپ کا 2 نمبر کا ہوتا ہے، اور 1.5 صفحے کی آپ کی تشریح ہوتی ہے، تو پھر آپ ایک مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی جو تشریح ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔